اسی طرح IMF کے کہنے پر اس حکومت نے 700 ارب روپے کے ٹیکسز آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ ایشو قومی اسمبلی میں اٹھایا اور حکومت کے کسی وزیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آئین کا آرٹیکل 73 1 اور 2 واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا قدم جس میں ٹیکس لگائے جائیں، ٹیکسوں کی چھوٹ دی جائے، ختم کی جائے، یا کوئی بھی ایسا قدم جس کا مالیاتی امپیکٹ ہو، فائنینشیل امپیکٹ ہو، وہ منی بل کہلاتا ہے. اور منی بل صرف اور فقط قومی اسمبلی کے اندر اوریجنیٹ کر سکتا ہے. اس حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے 700 ارب کے ٹیکس لگا کے آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں اور پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. انہوں نے پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد کا اختیار بھی IMF کو دے دیا ہے کہ IMF اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے مالیاتی بل یا منی بل پارلیمنٹ کے ذریعے منظور ہوں گے، قومی اسمبلی کے ذریعے منظور ہوں گے یا آرڈیننس کے ذریعے منظور ہوں گے. تو وہ روایات جو پاکستان کو 70 سال سے موجود ہیں، اس حکومت نے بھی اس سے پہلے 2 دفعہ منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے. یہ جب بھی منی بجٹ لاتے تھے وہ قومی اسمبلی میں لے کر آتے تھے، اس لیے کہ آئین کے آرٹیکل 73 کے تحت جو بھی منی بل ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ کرے گا. تو اب اس حکومت نے پاکستان کے آئین، پارلیمنٹ اور مفادات سے کھیلنا شروع کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ اپنے ٹوٹے ہوئے ناکارہ شپ کو افلوٹ رکھنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی کشتی جس میں چھید ہو چکے ہیں یہ کسی نہ کسی طور پہ تیرتی رہے. اس کے لیے چاہے پاکستان کے کسی بھی مفاد کا سودا کرنا پڑے. اب اس حکومت نے کشمیر کی جد و جہد آزادی کا بھی $1 ارب کے رول اوور میں سودا کر دیا ہے. ایک دوست ملک کے ذریعے جو سفارتکاری کی گئی اس میں کشمیر کو پس پوش ڈال دیا گیا، اور اب وہی بھارت اور وہی بھارت کی حکومت جس کے بارے میں کل تک ہمیں تانے ملتے تھے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے لیکچر دیا کرتے تھے کہ یہ وزیر اعظم مودی ہٹلر ہے، یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے ایک زہر ہے، اور ہم کو یہ بتایا کرتے تھے کہ بھارت کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے بھارت میں انتہا پسندی آ گئی ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب یکا یک بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں، ہواؤں نے رخ بدل لیا ہے. تو کیا بھارت نے آرٹیکل 370 میں جو ترمیم کر کے کشمیر کو اینیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے؟ کیا بھارت نے کوئی ایسا کنسیشن دیا ہے جس کے عوض ایک دم حکومت پاکستان جو ہے اب بچھی جا رہی ہے؟ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے قومی مفاد کو دیکھنے کے لیے، ملک کے مفاد کو دیکھنے کے لیے. آج یہ اپنی ناکامی، اپنی نااہلی کی قیمت پاکستان کے مفادات سے وصول کر رہی ہے، جو 22 کروڑ عوام جس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ حکومت جو 3 سالوں میں 3 وزیر خزانہ بدل چکی ہے، درجنوں اور وزیر بدل چکی ہے،
جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ معیشت کیسے چلانی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا سیاست کیسے چلانی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا خارجہ پالیسی کیسے چلانی ہے، میں حیران ہوں کہ اس وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ایٹمی طاقت پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ دی ہوئی ہے۔ اس وزیر اعظم کے ہاتھوں میں جو نااہل ہے، نا تجربہ کار ہے اور ناکام ترین ثابت ہو چکا ہے، وہ ایٹمی ملک پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیسے بیٹھا ہے؟ پاکستان کے عوام نے نہیں بٹھایا۔ جنہوں نے بھی بٹھایا ہے ان سے میں سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ ایک ہنستا بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ 5.8% سے ترقی کرتی ہوئی معیشت کو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس سال 1.3% سے ترقی کرے گی۔ بھارت 11.5% پہ ترقی کرے گا، بنگلہ دیش 6% پہ ترقی کرے گا، جنوبی ایشیا کا ہر ملک ہم سے تیز ترقی کرے گا۔ آخر کیوں؟ پاکستان کے عوام نے اس ملک میں کس کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ ترقی کا سفر پاکستان کے عوام سے چھین کر یہ نالائق حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں۔ وہ سی پیک اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہ ہٹایا جاتا، زبردستی دھاندلی کے ذریعے ہمیں اقتدار سے دور نہ کیا جاتا اور ان پالیسیوں کے تسلسل کو ختم نہ کیا جاتا، تو آج $100 ارب سی پیک کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری ہو چکی ہوتی۔ اسپیشل اکنامک زونز میں اربوں ڈالر کے منصوبے آ چکے ہوتے، لیکن آج 3 سال کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا گیا، پاکستان میں سی پیک دشمن حکومت لے آئی گئی۔ اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کا فائدہ ہمیں خوشی ہے کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے۔ آج ایران میں $400 ارب کا چین اور ایران کا سی پیک چل پڑا ہے۔ ہمیں خوشی ہے اس کے اوپر، چونکہ اگر ہمسایہ ترقی کرے گا وہ بھی ہماری اپنی ترقی ہوتی ہے۔ ہم اس ویژن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کا نقصان کر دیا گیا ہے سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے، اینٹی ڈیولپمنٹ پالیسیز والی حکومت کو لا کر، پولیٹیکل پولرائزیشن کو لا کے، انکمپیٹنس کو لا کے پاکستان کا وہ خواب، پاکستان کی وہ ترقی جو سی پیک سے پیوستہ تھی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ کون اس کا جواب دے گا؟ یہ سی پیک ہمارے نوجوانوں کا منصوبہ تھا، جس نے نوجوانوں کے لیے لاکھوں روزگار پیدا کرنا تھا۔ اس سی پیک کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ 3 سالوں میں صرف ایک کامیابی آئی ہے کہ جی سی پیک اتھارٹی بن گئی ہے۔ سی پیک اتھارٹی نے کیا کیا ہے؟ ہم نے سی پیک اتھارٹی کے بغیر $29 ارب کی سرمایہ کاری 3 سالوں میں لگا کے بنیاد رکھ دی تھی۔ اب وقت تھا کہ اس $29 ارب کے اوپر مزید سرمایہ کاری آتی، بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ آتی، اسپیشل اکنامک زون پھلتے پھولتے۔ آج 3 سالوں میں ایک بھی اکنامک زون یہ مکمل نہیں کر سکے۔ کون ذمہ دار ہے؟ اسی طرح ورلڈ بینک نے پاکستان کو افغانستان کے ہم پلہ قرار دیا ہے ویکسینیشن کے پروگرام کے اوپر۔ ایٹمی ملک پاکستان، اتنی بڑی صلاحیت اور اپنے عوام کے دفاع میں، اپنے عوام کو بچانے کے لیے ہماری صلاحیت افغانستان جیسے انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کے ملک کے برابر ہے۔ 0.1% جو کوریج ریٹ ہے افغانستان کا، وہی پاکستان کا ہے، اور ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں
صرف پاکستان اور افغانستان ہے جن کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں کہ یہ ایلیجبل پاپولیشن کی 100% کوریج کب تک کریں گے۔ پاکستان میں جتنی ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے لیے ہم برادر دوست ملک چین کے شکر گزار ہیں۔ اگر چین یہ عطیہ نہ دیتا تو پاکستان کے ہیلتھ کیئر ورکرز، پاکستان کے 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد سب کرونا کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ چین کی پاکستان دوستی ہے کہ جس سے آج ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور سینئر سٹیزنز اور 60 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ابھی تک $1 کی ویکسینیشن پروکیور نہیں کی ہے، بلکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کرونا ویکسین کے اوپر کاروبار کی اجازت دے رہا ہے۔ اپنے من پسند لوگوں کو ویکسین امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور انہیں عوام کی بیماری کے اوپر اربوں روپے کمانے کا لائسنس دیا گیا ہے۔ یہ حکومت نہایت بے شرمی کے ساتھ کرونا کی بیماری پر بھی کاروبار کرنے کی اجازت دے رہی ہے، جبکہ دنیا کے سب ملک اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنے بجٹ سے لوگوں کو ویکسین فراہم کر رہے ہیں۔ اگر ایک ملک اپنے عوام کو یہ بنیادی سہولت بھی نہیں دے سکتا تو اس کو ٹیکس اکٹھا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے وہ عوام جو ٹیکس ادا کرتے ہیں انہوں نے کرونا ویکسین بھی اپنی جیب سے خرید کے لگانی ہے تو پھر وہ پاکستان کو کس بات کا ٹیکس دیتے ہیں؟ لہذا آج یہ حکومت پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسی طرح ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہر تقریر میں قرضے قرضے قرضے، میں پھر یہ بات پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے اگر 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے کا قرضہ لیا، اس کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں، لاہور سے ملتان، ملتان سے سکھر، حیدرآباد سے کراچی، ایبٹ آباد حویلیاں سے تھاکوٹ، اسی طرح گوادر سے کوئٹہ، گوادر سے خزدار رتو ڈیرو، گلگت بلتستان، مغربی روٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلا تک، چپے چپے پر پاکستان میں ترقی کے منصوبے ہمارے ان قرضوں کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے جو قرضے لیے ان سے عوام کی خدمت کی اور ترقی کے منصوبے بنائے۔ عمران خان نے 2.5 سالوں میں ہمارے 5 سال کے دور سے زیادہ قرضے لیے ہیں، اور کس چیز کے اوپر لگائے ہیں؟ خسارہ پورا کرنے کے لیے، چونکہ وہ ٹیکس میں اضافہ نہیں کر سکے۔ اور اگر آج وہ قرضوں کی ادائیگی زیادہ کر رہے ہیں، بڑا عمران خان دیکھو وہ اتنا قرضہ ادا کرتے تھے، میں اتنا قرضہ ادا کر رہا ہوں۔ مسٹر عمران خان، you are paying more in debt servicing because your government doubled policy rate. آپ کی حکومت نے شرح سود کو دگنا کر دیا تھا، اس لیے آپ کی حکومت پہ قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ بھی دگنا ہوا ہے۔ یہ پچھلوں کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کی نالائکی اور آپ کے غلط اقتصادی فیصلوں کی قیمت ہے جو آج پاکستان ادا کر رہا ہے۔ آپ بتائیے، ہمارے دور میں ورلڈ بینک نے کہا ہے 74% تھا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو، آج 94% ہو چکا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو۔ یہ 20% ڈیٹ جو آپ نے بڑھایا ہے، اس سے پاکستان میں کون سی اینٹ لگائی ہے؟ آج ہی اخبارات میں چھپا ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم کے لیے
جو 240 ارب روپے وابڈا کو ادا کرنے ہیں حکومت نے ایز ایکوٹی، وہ بھی ادا نہیں کر سکے ہیں۔ یہ بھی ڈرامہ ہے، اور ابھی تک انہوں نے بھاشا ڈیم کے لیے فائنینشیل کلوزر نہیں کیا ہے۔ میں پھر متنبہ کرتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کے سب سے بڑے توانائی کے منصوبے کو اپنی نالائکی سے، انکمپیٹنس سے، نیلم جیلم کی طرح سفید ہاتھی بنانے جا رہی ہے۔ انہوں نے PC-1 ریوائز نہیں کیا۔ 3 سال پرانے PC-1 کے اوپر، پرانی لاگت کے اوپر یہ دھوکہ دے رہے ہیں اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے، اور اس لاگت پہ بھی جو 480 ارب روپے 218 کی لاگت ہے، آج کے 2021 میں یہ 650 850 مجھے نہیں پتا کتنی ہوگی، ریوائز نہیں کی گئی۔ لیکن 480 ارب روپیہ جو 2018 کا کاسٹ ایسٹیمیٹ ہے، اس کا بھی ان کے پاس فائنینشیل کلوزر نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس فائنینشیل کلوزر نہیں ہے، آپ اوپن اینڈڈ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو نیلم جیلم کا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت اب پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور میں یہ بات اعتماد کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو 2023 میں جو پارٹی الیکشن جیتے گی وہ حکومت میں بیٹھنے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دے گی، چونکہ اس تباہ کاری کے عوض کوئی حکومت پتھر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان نالائکوں کو سے جان چھڑائی جائے، آزاد منصفانہ الیکشن کیا جائے، اور اس ملک کو عوام کی حقیقی نمائندہ، اہل، کیپیبل حکومت دی جائے جو ملک کے معاشی مسائل کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر، سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک نیشنل سپرٹ میں، ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی کے سپرٹ میں اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے۔ یہ حکومت انکلوسیو گورننس کی لائق نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم ذہنی طور پہ بیمار ہے، یہ نفرت سے بھرا ہوا ہے، یہ نارسسسٹ ذہن کو علامت کرتا ہے کہ جو اپنی خود ستائش میں، اپنی خود نمائی میں، اپنی خود بڑائی میں کسی اور کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کا ذہن پاکستان کو نہ چلا سکتا ہے، نہ درست کر سکتا ہے۔ اور آخر میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں ہم سیاست سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائیں۔ 2018 میں جو کچھ ہوا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اس پہ سجدہ سہو کر لیا جائے اور ملک کو اس بحران سے نکلنے کا موقع دیا جائے۔ اس حکومت کو جو صرف وینٹیلیٹرز کے ساتھ چل رہی ہے، اس حکومت کے وینٹیلیٹر اتارنے کا وقت آ گیا ہے، چونکہ اگر یہ حکومت وینٹیلیٹر سے نہ اتری تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی ریاست وینٹیلیٹر پہ نہ چلی جائے۔ ہم نے پاکستان کی ریاست کو بچانا ہے اور اس ملک کو آئینی حکمرانی کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں۔ پاکستان کے جنرلز پاکستان کے سیکیورٹی کے خطرات اور بارڈرز کو دیکھیں، پاکستان کے ججز پاکستان کے نظام انصاف کو دیکھیں، اور پاکستان کی سیاست پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان کے عوام کے لیے چھوڑ دی جائے۔ اگر ہر کوئی اپنا کام کرے گا تو یہ ملک 4-5 سالوں کے اندر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ نالائق، یہ ناکام، صرف اپنی 2018 کی غلطی کا
पहरा देने के लिए ट्विटर पे चलाए गए, तो फिर जैसे मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि इस हुकूमत के वेंटिलेटर की जगह रियासत पाकिस्तान वेंटिलेटर पे चली जाए। सर इकबाल साहब ये बताइएगा कि पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ादाना तौर पर फैसले कर चुकी है, सेनेट में क्या हिकमत अमली होगी, इस पर ज़रा बताइए। देखिए, पीडीएम एक मंशूर है आईनी हुक्मरानी का। मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें उस मंशूर पे कारबंद है। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। हम सब कौमी इदारों की इज्जत को बहाल करना चाहते हैं, और वो इज्जत तब बहाल होगी कि जब हर इदारा अपने दायरे में काम करेगा और सब इदारे आइन के मुताबिक इश्तराक से पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। हम सियासत में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की किसी भी मुदाखलत के खिलाफ है। ये एक असूली मौक़िफ़ है, और 73 साल की तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने जब भी मुदाखलत की है, जब भी मुंतखब वज़रा आज़म को अदालतों के ज़रिए फारिग कराया गया है, उसके कोई अच्छे नताइज नहीं निकले हैं। तो इसलिए वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक बावकार मुल्क बनाने के लिए, एक मजबूत वफाक बनाने के लिए सब लोग अपने अपने दायरों में जाएं, अपना अपना काम करें, और ये मुल्क फले फूले। और यही पीडीएम का मंशूर है। अगर पीपल्स पार्टी ने सेनेट में नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाया है जिसमें जमात इस्लामी, एएनपी और बाप पार्टी को शामिल किया है, तो ये पीपल्स पार्टी की सवाबदीद है। ये उनकी चॉइस है, हम उसका एहतराम करते हैं, उनका हक है। अगर उन्होंने हमसे राहें जुदा की हैं और एक नया इंतखाबी इत्तेहाद बाप पार्टी के साथ मिलकर बनाया है, तो हम उसको वेलकम करते हैं, ये उनका चॉइस है। लेकिन मुस्लिम लीग नून पीडीएम की उन जमातों के साथ जो कमिटेड हैं उस डेक्लेरेशन पर जो 20 सितंबर को मंजूर किया गया था, हम अपनी जद्दोजहद उनके साथ मिलकर जारी रखेंगे। और अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि एक ऐसा इंतखाबी फ्रंट तश्कील दिया जाए जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो प्रो पीपल ऑफ पाकिस्तान हो, जो आइन के एहतराम के लिए खड़ा हो, जो वोट के एहतराम के लिए खड़ा हो, और जो अवाम के मुआशी, सियासी और बुनियादी हकूक के लिए खड़ा हो। नहीं, ये सब डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने सबसे ज्यादा मुकाबला किया है इंतकामी सियासत का। जितने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मैं किस किस का नाम लूं, मैं खुद आपके सामने उसकी मिसाल खड़ा हुआ। हमारे नवाज शरीफ साहब से लेके मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, खादिम हुसैन, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, एमपीएज, एमएनएज, आज भी हमारे एमएनएज, एमपीएज, हत्ता ये कि जो ओहदेदार हैं पार्टी के, चेयरमैन यूनियन काउंसिल, बल्दियाती नुमाइंदे, एंटी करप्शन के महकमे से उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। उनकी जाती प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। तो अगर हम इंतकामी कार्रवाइयों का सबसे ज्यादा बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो हमें कोई किसी किस्म की मसलियत का ताना तो नहीं दे सकता। हमारे मुकाबले में किसी ने चौथा हिस्सा भी कुर्बानी नहीं दी जितनी 3 सालों में मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन के अंदर दी है। सेनेट में अपना ला रहे हैं। देखिए वजीर, अब मैं आपको बताऊं ना, एक नालायक कप्तान हो, वो टीम ना चला सकता हो, उसे खेल का नहीं पता, वो बैटिंग ऑर्डर ही तब्दील कर सकता है, खिलाड़ी तब्दील कर सकता है, लेकिन अगर वो खेल जानता ही नहीं, खेल की अलफ बे नहीं जानता, तो बैटिंग ऑर्डर
یا ٹیم تبدیل کرنے سے تو وہ نہیں جیتے گا. عمران خان ایک اناڑی ہے, اناڑی رہے گا, اور پہلے بھی اناڑی تھا. اس کے ہاتھوں میں ملک تباہ ہو سکتا ہے. نا تجربے کار سیکھ سکتا ہے, لیکن نالائق سیکھ نہیں سکتا. جس میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ لرن بھی نہیں کر سکتا. سو وہ ایک بہت بڑا نارسسسٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنی خود نمائی پہ یقین رکھتا ہے. ہی تھنکس کہ ہی از کنگ کانگ, باقی دنیا بڑی چھوٹی ہے. تو جو بندہ خود نمائی اور خود نمائش اور خود فریبی کے ذہنی مرض میں لاحق ہو, وہ لوگوں کے ساتھ مل کے اتفاق, اتحاد, یکجہتی نہیں پیدا کر سکتا. تو لہٰذا میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کے ہاتھوں میں جتنی دیر ملک رہے گا تباہ ہوگا. آپ دیکھ لیجئے پنجاب کا کیا اشر کیا ہے. 6 7 دفعہ چیف سیکرٹری تبدیل, آئی جی تبدیل, 12 دفعہ سیکرٹری تبدیل, 12 دفعہ کمشنر تبدیل. اس طرح حکومتیں چلتی ہیں. گورننس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. ٹھیک ہے, تھینک یو. اب آپ دیکھیے جنوبی پنجاب سے جو فراڈ کیا ہے, پہلے کہا 90 دنوں میں صوبہ بنائیں گے. ہم نے کہا کہ صوبہ بنانے آؤ, ہم غیر مشروط تعاون کریں گے بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبوں کے لیے. آج بھی کہتے ہیں صوبہ لے کر آؤ. جمعرات کے دن سیشن میں آئینی ترمیم بل لے کر آؤ. بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی مسلم لیگ, نون اور اپوزیشن غیر مشروط حمایت کرے گی, لیکن یہ نہیں بنانا چاہتے. لالی پاپ دیا, سیکریٹریٹ بنائیں گے, اور اب وہ سیکریٹریٹ بھی ختم کر دیا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ سب جتنے اس شخص نے یو ٹرن لیے ہیں, جتنے اس حکومت نے یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے ہیں, دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں آئی ہے. میں آج مطالبہ کروں گا کہ جو گنیز ورلڈ ریکارڈ فیڈریشن ہے, کہ دنیا میں سب سے زیادہ یو ٹرن لینے کے اوپر عمران خان صاحب کا نام گنیز بک آف ریکارڈ میں لکھا جائے. تھینک یو. ایشوز پہ کیوں نہیں بولتی؟